السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری مجلس ہے حضرت مولانا وستانوی صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کی مجلس میں 54-55 صفات کا ذکر کیا گیا۔ اس مجلس میں اجمالی طور پر چند کمالات کا امتیازی اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مصروف آدمی عام طور پر طلباء کو مل نہیں پاتا، اساتذہ کی رسائی نہیں ہو پاتی، نظماء عملے کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، لیکن حضرت مولانا وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ باقاعدہ عصر کے بعد یومیہ مجلس منعقد کیا کرتے، جس میں تربیت کی باتیں، اکابر کے واقعات، محنت پر ابھارنا، بڑوں کے ملفوظات، اپنے اساتذہ کی باتیں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اگر چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس سے متعلق بات ہوتی کہ چھٹیاں کیسے گزاری جائے۔ رمضان کا موقع آ رہا ہے تو رمضان میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ شش ماہی سالانہ کا وقت قریب آ رہا ہے تو امتحانات میں دلچسپی لینے کی ترغیب، اپنے خاندان پر، گھر پر محنت کرنے کے سلسلے میں مختلف واقعات سنائے جاتے، درد منتقل کیا جاتا، امت کے تقاضے سمجھانے کی کوشش کی جاتی، باصلاحیت علماء کی کس قدر ضرورت ہے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی۔ دوسری بات، اپنے اسفار کی کارگزاری، عصر کے بعد کی مجلس میں بیرون ملک اور اندرون ملک ہونے والے اسفار کی کارگزاری ضرور سنائی جاتی، طلباء کے ذہن و دماغ کی سیر ہو جاتی، بیٹھے بٹھائے مختلف شخصیات سے ذہنی ملاقات ہو جاتی، سفر کے تجربات، پیش آنے والے اہم واقعات طلباء کی سطح کے مطابق کارگزاری بتلائی جاتی، بڑے شوق سے سنے جاتے وہ ملفوظات، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی، پدرانہ تنبیہات بھی ہوتی، نازمانہ دھمکیاں بھی ہوتی، عالم اور ملک کے تقاضے بتلا کر جھنجھوڑا بھی جاتا، ضمیروں کو، سوتے ضمیروں کو جگایا بھی جاتا۔ تیسری بات، مالیہ فراہمی کا خاص انداز، چندہ کرنے کا نرالا مؤثر طریقہ، مسجد کی تعمیر کرنا ہوتا تھا اور تعمیر مسجد کے لیے
جلسہ منعقد کیا جاتا، عوام اور خواص کو جمع کیا جاتا، تو حضرت تشکیل کرتے کہ بھائی ایک ایک مصلے کی ذمہ داری لے لو، اس مسجد میں 100 مصلے ہیں، 5 10 کی ذمہ داری لے لو۔ رمضان میں بہت سے مدارس کی طرح اساتذہ کرام کو ملک اور ملکوں میں بھیجا جاتا تھا، عالمی تعلقات تھے، خلیجی اور بیرونی ملکوں میں پائی جانے والی رفاہی تنظیموں کا دل جیتا، اعتماد جیتا، ان کے یہاں جو ریکوائرڈ اور مطلوب ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کی خانہ پوری کا اہتمام۔ مالیہ فراہمی میں مقامی چندے کو نظر انداز نہ کرنا۔ بعض ادارے ہیں جو بیرون ملک چندے پر انحصار کرتے ہیں، لیکن آپ نے مقامی چندہ، علاقائی چندہ، اندرون ملک سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں رکھا۔ مالیہ فراہمی کے 2 بنیادی اصول ہیں، عزت نفس اور عظمت دین۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عزت نفس کا بھی پورا لحاظ ہو، عظمت دین کا بھی پورا خیال ہو، اس کے ساتھ آدمی امت کے سامنے مدرسے کی، مسجد کی، دین کی اجتماعی ضرورت کو رکھے۔ دینے والوں کا بھی احترام، لینے والوں کا بھی اکرام۔ جب آدمی کو اللہ تعالی مقبولیت دے دیتے ہیں، معتمد بنا دیتے ہیں، تو اس کے پاس صلاحیتیں دینے والے بھی آتے ہیں۔ ہمارا مال لے لو، ہماری زمین لے لو، ہماری تصنیفی صلاحیت لے لو، ٹیچنگ کی صلاحیت لے لو، ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت لے لو۔ صلاحیت دینے والے بھی آتے ہیں، صلاحیت لینے والے بھی آتے ہیں۔ حضرت کوئی اچھا مفسر دے دیجئے، کوئی خطیب دے دیجئے، کوئی مؤذن دے دیجئے، کوئی امام دے دیجئے، مسجد کی تعمیر میں اتنے لاکھ دے دیجئے، مدرسے کی تعمیر میں یہ زمین دلا دیجئے۔ دونوں کا اکرام، ایسا نہیں کہ دینے والوں کا تو اکرام کیا جائے، لینے والوں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ قوت ارادی کسی بھی کارنامے کے انجام دینے کے لیے قوت ارادی چاہیے، کرنا ہی ہے مجھے۔ دعا کا اہتمام، جو اسباب اختیار کیے جانے چاہیے ان سارے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے قوت ارادی۔ میڈیکل کالج کھولنا ہے، کھولنا ہی ہے، فارمیسی کالج کھولنا ہے، کھولنا ہی ہے۔ سرکاری جن عہدیداروں سے رابطہ بنانا ہے بنائیں گے، سرکاری جس عملے سے قربتیں اختیار کرنا ہے کریں گے۔ قوت ارادی، عزائم نہ ہو تو کوئی بڑے کام انجام نہیں ہوتے۔ دیکھوں گا
راہیں ہموار ہو گئیں تو آگے بڑھوں گا، راستہ ہموار نہیں ہوا تو چھوڑ دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اف اور بٹ والا، اگر مگر رکھنے والا میدان جنگ جیت نہیں پاتا ہے، جیتنے کے ارادے سے کودنے والا ہی میدان جیت پاتا ہے۔ ادارے اور مدرسے کو چلانے کے لیے اپنے دلی جذبات کو جھونک دینا، نچوڑ دینا، مدرسے کے کام کو آدمی سائیڈ بزنس نہ بنائے۔ ایسے لوگ کوئی مؤثر مدرسے نہیں چلا پاتے ہیں۔ 3-4 کاروبار ہیں، مدرسہ بھی دین کی خدمت کے لیے چلانا ہے۔ اصل تو تبلیغ غالب ہے، سرسری طور پر مدرسہ چلانا ہے۔ مہینوں نہیں آتا ہے مدرسے میں، ہفتوں نہیں آتا ہے۔ اساتذہ، طلبہ، عملے کی ضروریات کے لیے وقت نہیں، مشورے کے لیے وقت نہیں، نظام کو بہتر بنانے کے لیے سوچنے کا بھی وقت نہیں۔ ایسے مدرسے بے جان رہتے ہیں، کم وزن رہتے ہیں۔ مزاج وہ ہونا چاہیے، سفر میں گئے، آتے ہی کب مدرسہ چلے جاؤ، کب طلبہ کے ساتھ بیٹھو، اور نظام بہتر کیسے کیا جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو انصار محبت میں اندیشہ کرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا ہمیں چھوڑ کر، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں مقیم ہو جائیں گے۔ اب تو مکہ فتح ہو گیا، تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، المحیا محیاکم والممات مماتکم، جینا تو تمہارے ساتھ جینا ہے، مرنا تو تمہارے ساتھ مرنا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے طلباء کے ساتھ یہی فرماتے تھے کہ ہمارا جینا مرنا تو آپ کے ساتھ ہے۔ ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، عرب و عجم میں جاتے ہیں، لیکن جینا مرنا طلباء کے ساتھ ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے بزرگ مولانا عبد القوی صاحب نے فرمایا کہ میری پیدائش بھی مدرسے میں ہوئی، زندگی بھی مدرسے میں گزری، چاہتا ہوں کہ جنازہ بھی مدرسے سے نکلے۔ اوڑھنا بچھونا بنا لے آدمی، تب جا کر اپنے کام کو مؤثر بنا پاتا ہے۔ اور آخری بات، جب آدمی بڑا کام لے کر بیٹھتا ہے، رات دن لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، پیچیدہ مسائل رہتے ہیں، فیصلے کرنے پڑتے ہیں جلدی جلدی۔ ہمارے استاد مولانا فاروق صاحب مدنی فلاحی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مولانا وستانوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ملتزم پر جب بھی دعا کی، اپنی اولاد اور خاندان کے لیے، بعد میں پہلے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائیے، ڈیسیشن لینے، فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔